آج بھائی انشاءاللہ آخری خطاب سارے بھائی محبت نال باسو ہن او نعرہ جیڑا کفر دے ایواناں وچ زلزلہ بپا کر دیندا ہے اس محبت نال لاؤ شاہ عالم دے دونوں دیوار نو گواہ بنا کے مصطفیٰ دے رسالت دا نعرہ لبیک 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 یا صاحب القرآن لبیک لبیک یا صاحب القرآن حرمت قرآن پہ ہم سب ہیں قربان حرمت قرآن پہ ہم سب ہیں قربان قرآن جلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے جناب علامہ عارف حسین چشتی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ والصلاة والسلام۔ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مرتی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ دوستو، رب کے کلام کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس کلام کا محافظ خود رب کریم ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ قرآن جس کی عظمت سے ہم بھی نابلد۔ میں عالم نہیں ہوں، علماء کا خادم ہوں، میرا مرکزی خطاب نہیں حضرت صاحب کا خطاب تھا، علامہ رشید صاحب بھی عالم ہیں، لیکن وہ قرآن کہ خود قرآن کے اندر رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ وہ قرآن کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہے، رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا، وہ اس کی خشیت سے، اس کے بھار سے، اس کے وزن سے، اس کی جلالت سے، اس کی بے نیازی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ کیا؟ رب کریم اپنے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے چھوٹے سے پرندے بھیج کر ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تو گویا سویڈن کا وہ بے غیرت جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رب کا کلام ہے، بے نیاز کا کلام ہے، خود بھی بے نیاز ہے، سمجھیت رکھتا ہے، جلالت بھی رکھتا ہے۔ وہ کلام عرب کے بڑے بڑے فصحاء کو جن کا ناز تھا، قرآن نے چیلنج دیا، اے عرب کے شعراء، اے فصحاء عرب، کہ جی تم اپنے آپ کو عرب دوسروں کو عجمی کہتے ہو، گنگے کہتے ہو، ایک آیت تو اس کی بنا کر لو، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس طرح کی ایک آیت کو بنا کر دو۔ تو کیا رب کریم اس قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ دوستو، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر علماء بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن جب اس منظر کے اندر رب کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رب کے حضور ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، کہ اس دن رب کریم اس زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیں گے، رب کریم اپنی پوری جلالت کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت کوئی ہستی سوائے ہمارے نبی پاک کے رب کے حضور سفارش کے لیے تیار نہیں کی۔ اے مسلمان، تیرے لیے وہ رب کے حضور جھگڑا کرے گا۔ رب نے حضور فرمایا ایسا سفارشی کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری طرح کے نہیں ہیں دو جناب پرچے لکھ کر دے دیے، ایک جی کام کر دو دوسرا نہیں کر دو، ایم پاک کے پاس جا رہے ہیں کام نہیں ہو رہا، نہیں، جھگڑا کرے گا۔ مولا، اس شخص نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، آج میں اس کو بخشوا کر جاؤں گا۔ اور وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، اس دن تجھے سینے سے لگائے گا۔ دوستو، اس قرآن کی بے حرمتی ہوئی، چاہیے تو یہ تھا کہ صف ماتم بچ جاتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں
کیا کوئی نہیں غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، اور آگے کہتے ہیں قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں، حسین تو بڑی دور کی بات ہے، طارق بن زیاد بھی کوئی نہیں، طارق بن زیاد تو بڑی دور کی بات ہے، محمود غزنوی بھی نہیں، محمود غزنوی تو بڑی دور کی بات ہے، محمد بن قاسم بھی نہیں۔ دوستو قرآن اپنا جب مقدمہ خدا کے حضور پیش کیا جائے گا، اس سویڈن کے ظالم کے ساتھ ساتھ ہمارے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ تم اپنے چھوٹے سے مسائل کے لیے ان کے ساتھ پنگے لیتے ہو۔ ہماری سلالہ چیک پوسٹ پر امریکن نے جو ہے بمباری کی تھی، پاکستان نے 40 دن، شاید آپ کو پتہ ہو 40 دن ان کی جو ہے اپنا سپلائی لائن بند کر دی تھی۔ 40 دن کی سپلائی لائن بند کرنے سے امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان ذبح ہوتے رہے، افغانستان کے مسلمان ذبح ہوتے رہے، ہماری سپلائی لائن کبھی نہیں، اور ہمارے بغیرت پاکستانی اپنے ٹینکروں کے اندر ان کو تیل دیتے رہے۔ علامہ فرائے لا الہ کے وارث باقی نہیں رہا تجھ میں، کردار قاہرانہ گفتار دل برانہ۔ علامہ اقبال آدھے تیرا اے کیس کیوں کر ہو گیا جذبے درو ٹھنڈا، کہ لیلا میں تمہیں اب تک وہی انداز لیلا ہے۔ دوستو یہ جو حکمران اور آخر پہ وہ تو دور کی بات ہے، ابھی تو ان 57 اسلامی ملکوں میں مجھے تو ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں نظر آ رہا کہ 1973 کے اندر جب اسرائیل نے 6 دنوں کے اندر 6 اسلامی ملکوں کو تہس نہس کر دیا تھا، مسلمانوں پہ مایوسی طاری ہوئی تھی، سب کو اکٹھا کر کے لاہور کے اندر اس نے کانفرنس کرائی تھی۔ وہ کیسے حکمران؟ دوستو ہمیں ان کے خلاف تو بات کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو اتنا کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کی ایمان کی ہے، انشاءاللہ آپ سرخ روح ہیں۔ دوستو میں آخر پہ علامہ اقبال کا جو ہے نا شعر آتا ہے کہ ان کی کیا کوشش ہے، سکھلا دو ان شعروں کو رم آہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے علامہ خادم حسین رضوی یہ بہت شعر پڑھتے تھے، سکھلا دو ان شعروں کو رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ کہ مسلمان جو ہے ان شعروں کو اس کا چرنے پہ جو ہے نا لگا دو، تاکہ ان کے اندر جو کردار قہرانہ ہے وہ غضب ہو جائے۔ دوستو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، حرمت عظمت قرآن کے لیے جو ہے دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست چونکہ ادھر منع ہوتی ہے، حالانکہ بنیادی سیاست ہے۔ جب ہم نے قرآن کو اپنی سیاست سے نکال دیا، عدالت سے نکال دیا، اب تو مسجد سے بھی نکل گیا ہے، اب تو مسجد سے بھی گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ جب ہم نے نکال دیا تو پھر ان ظالموں نے یہ کچھ کرنا تھا۔ رب کریم وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہم 57 اسلامی ملک اور آپ ہم کس لیے ہیں؟ اگر ہم نہ ہوتے پھر میں دیکھتا کہ سویڈن والا کس طرح کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کو ہمارا بھی امتحان دے رہا مسلمانوں، اور اس کا ایک ہی ہے طریقہ، ٹھیک ہے؟ ابلیس کی جو ہے نا وہ محفل کا ہے کہ اخفانیوں کی غیرت ایمانی کا ایک علاج۔ شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں کو، یہ جو افغانستان کے مسلمان ہیں ان کے اندر جن کا جو غیرت کا مادہ ایمان کا، اس کا ملا کو اس کے ہو تمن سے نکال دو، کہ علماء کو نکال دو۔ آپ نے بھی وہی شیطان کی جو ہے نا اس ذریت والی جو بات ہے، علماء کو ہم نے بھی اپنا نکال دیا ہے، تو پھر ہمارا یہی کچھ حال ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ علامہ طارق محمد مزید صاحب دعائے خیر واسطے تشریف کی دیانے، پھر سارے آباد بہت شکریہ۔ یہ دعا مانگ کے ویسو پھر اپنی مسائی نماز دا کے سو اللہ تعالیٰ تھاکوں علامہ طارق محمد مزید صاحب لیکن ایک میں دو گلا کرنا چاہتا کہ جتنے علماء اس جلسے دے وچ حاضر ہیں، اگر اسانے وچ کچھ نہیں، اسانے واسطے وچ کچھ نہیں، تو اسے جاتے آئے کس وجہ دے واسطے ہیں؟ اسا حکومت نو اس گل دے بارے آگاہ کروں
اگر سانو ٹائم دیو کہ اس ٹائم دے وچ اگر سارے مطالبات پورے کیتے ونجن تو ٹھیک ہے، اگر سارے مطالبات پورے نہ کیتے ونجن اساں اپنے مطالبات پورے کروا کے راسو اے میں کہو کہ جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے آئے اس ٹائم کئی نشانی آئی، کتنے مسلمان اور کتنے ایماندار لوگ ہن انہوں نے فتح کی تھی، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کتنے اللہ کے نبی آئے، کتنے لوگ ہن اسلام دے ہوتے اور وہ اسلام نے فتح کیتا۔ میں نے ایک اور دسو کہ اتنے دوست اگر اس مجمع دے وچ حاضر ہو اور جتنے علماء تے حاضر ہیں ایک گل کرے کہ سارے واسطے وچ کچھ نہیں، اگر سارے واسطے وچ کچھ نہیں اسا کس وجہ دے واسطے اس احتجاج دے وچ آئے ہیں۔ اسا ایک گل میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسا وقت دینا چاہتے ہیں، علماء دے کولوں میں گزارش ہے کہ نہ جڑے بادشاہ ہیں جڑے وزراء ہیں انہوں نے مطالبات پورے کر کے دیون بدلہ گن کے دینا چاہتے ہیں دے سکدن تو ٹھیک ہے، ورنہ اسا خود انہوں نے کولوں بدلہ گنوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے اور یہ جو عظمت قرآن کا ایک عظیم شان اجلاس منعقد ہوا، میرے مالک جتنے دوست احباب اس میں اپنے وقت سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائیں، انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میرے مالک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے اور قرآن کریم کی برکات سے ہمیں عادل حکمران نصیب فرما، میرے مالک غیرت مند حکمران نصیب فرما، میرے مالک ہمیں بھی ہدایت فرما کہ ہم بھی حکمرانوں کے انتخاب کے لیے میرے مالک ہم بھی غیرت مند لوگوں کا چناؤ کریں۔ میرے مالک حبیب نبی رحمت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا مقالہ فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارشد محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ماشاءاللہ بھائی سارے احباب کا شکریہ۔